بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 138۔ غزوہ موتا میں جنگ کا آغاز اسلامی لشکر کا میدان جنگ میں اترنا اور سپہ سالاروں کی شہادت سے متعلق ہے۔ جب اسلامی لشکر بلقاء کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا اور مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے موتا کے مقام پر اپنے دشمن سے مقابلہ کیا، دونوں طرف صف آرائی ہوئی اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ تاریخ عالم کی انتہائی نادر اور عجیب و غریب جنگ تھی کہ مسلمانوں کا صرف 3000 کا لشکر کفار کے 2 لاکھ افراد سے ٹکرایا۔ دونوں لشکروں میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں کے درمیان گھس گئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پرچم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اچانک گھوڑے سے اتر کر اس کی کونچیں کاٹ دی اور انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ دشمن اس گھوڑے پر قبضہ کر کے اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی شجاعت کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلے میں لگے رہے اور انہوں نے پرچم اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما رکھا تھا۔ دشمن نے ان کے دائیں ہاتھ پر وار کیا، وہ کھٹ گیا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ دشمن نے اسے بھی کاٹ دیا تو انہوں نے اسے اپنے دونوں بازوؤں سے تھام لیا اور وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے ان کو ایسی تلوار مار دی کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں انہیں 2 پر عطا فرمائے جن کے ذریعے اڑ کر وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اور اس لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ طیار بمانے اڑنے والا اور ذوالجناحین بمانے 2 بازوؤں والا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 سال تھی۔ آپ زخموں سے چورا چور تھے۔ جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 90 زخم آئے۔ ان میں سے کوئی بھی زخم پشت پر نہ تھا بلکہ تمام زخم سینے پر تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ میں بھی اس غزوے میں موجود تھا۔ ہم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈا تو وہ ہمیں شہداء میں اس حالت میں نظر آئے کہ ان کے جسم پر نیزے اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو سلام کرتے تو اس طرح کہتے: السلام علیکہ یبن ذی الجناحین، اے 2 پروں والوں کے صاحبزادے، تجھ پر سلام ہو۔ چنانچہ اس طرح شجاعت کے ساتھ لڑتے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور یہ اشعار کہنے لگے: اقسمت یا نفس لتنزلن، اے نفس تجھے قسم ہے تو ضرور میدان میں اترے گا یا اترنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ جب لوگ جمع ہو کر چیخ پکار رہے ہو تو پھر میں یہ کیوں دیکھتا ہوں کہ تو جنت کو ناپسند کرتا ہے؟ تو جس صورتحال سے مطمئن تھا وہ بہت طویل ہو گئی، حالانکہ تو ایک بوسیدہ مشکیزے میں پانی کی ایک بوند کی مانند ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا: اے نفس، اگر تو اب قتل نہ ہوا تو آخر ایک نہ ایک دن مر جائے گا۔ یہ تو وہ موت ہے جو تیری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ تو نے جس چیز کی تمنا کی ہے وہ تجھے مل گئی ہے۔ اگر تو ان دونوں زید اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا کارنامہ انجام دے تو یقیناً تو ہدایت پا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مقابلے کے لیے اترے
تو ان کے ایک چچازاد نے ایک گوشت سے لگی ہوئی ہڈی لا کر انہیں دی اور کہا یہ کھا کر ذرا کمر مضبوط کر لیجئے، ایام سفر میں آپ کو انتہائی مشقت سے واسطہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسے کھانا شروع کیا، ادھر دشمن کے ہجوم سے آوازیں سنائی دی تو کہنے لگے ارے تم ابھی تک اس دنیا میں موجود ہو۔ پھر انہوں نے ہڈی پھینک دی، تلوار اٹھائی اور دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور دیر تک شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے حتیٰ کہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بنو عجلان سے تعلق رکھنے والے شہ سوار حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پرچم تھام لیا اور کہا مسلمانوں اپنے میں سے ایک شخص کو امیر منتخب کر لو۔ انہوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے امارت قبول کرنے سے معذرت کر دی تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر پرچم سنبھال لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پرچم ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جنگ کے اصول و قواعد آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ ان حضرات میں سے ایک ہے جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ جب سب لوگوں نے متفق ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا تو انہوں نے پرچم تھام لیا اور شجاعت اور استقلال سے جنگ لڑنے اور دشمن کی پیش قدمی روکنے لگے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ چنانچہ اس مشکل صورتحال میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا گیا تو ان کو اہم مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اپنی فوج کو ممکنہ اجتماعی ہلاکت سے کیسے نکالے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگی چالوں کے نہایت ماہر جرنیل تھے، انہوں نے راتوں رات جنگی حکمت عملی بدل دی اور صبح ہوتے ہی لشکر کے آگے حصے کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے متعین کر دیا۔ اس طرح دائیں حصے والے کو بائیں طرف اور بائیں حصے والوں کو دائیں طرف منتقل کر دیا، یعنی سارے لشکر کی ترتیب بدل ڈالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکمت عملی اور اس تبدیلی کا اثر اور ثمرہ یہ ظاہر ہوا کہ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے نئے چہرے نظر آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومی گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک تازہ لشکر پہنچ چکا ہے۔ اس تصور کے زیر اثر ان پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور وہ شکست کھا گئے۔ چنانچہ دشمن ان نئے حملوں کے آگے دل ہار بیٹھے۔ پہلی سی چستی ختم ہو گئی، اسلامی لشکر پر دباؤ میں کمی آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگ موتا سے اس طرح کامیاب واپسی عالمی جنگی تاریخ کی کامیاب ترین اور ماہرانہ چال سمجھی جاتی ہے۔ زمانہ حال کی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے یہ بالکل درست اقدام تھا۔ اس مارکے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے منصوبے کی بدولت مسلمانوں کو یقینی شکست سے بچا لیا۔ مارکے سے پسپاہی ہی حالات کا تقاضا اور بڑی فتح تھی۔ ایسے نازک حالات میں مشکل ترین اور نفع بخش جنگی چال یہی ہوتی ہے کہ میدان سے کنارہ کر لیا جائے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی جنگوں میں یہ اہم مارکہ آرائی تصور کی جاتی ہے۔ فریقین کے درمیان یہ پہلا قابل ذکر مارکہ ہے۔ رومی حکومت کے مستقبل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ یہی مارکہ شامی علاقوں کی فتح اور انہیں رومیوں کے تسلط سے آزاد کرنے کا سبب بنا تھا۔ یہ غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عملی اقدام تھا جس کے ذریعے سے بالآخر شامی علاقوں سے رومی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس مارکے کی ہیبت نے سارے عرب کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو رومی قوت کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔
ان کے جنگی اسلوب اور طور طریقے سامنے آئے۔ رومیوں کے ساتھ اس پہلی جنگ کے تجربے سے مستقبل میں ان کے خلاف جہاد کے لیے مسلمانوں نے بہت سے گھڑ سیکھ لیے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو رومیوں کی تعداد اور ان کا سامان جنگ اور ان کی جنگی طریقہ کار اور ان کے علاقے کی آب و ہوا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی جو مستقبل میں مسلمانوں کے کام آئی۔ اور پھر اس غزوہ موتا کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظہور میں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے موتا کا میدان آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی الہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو جنگ کے حالات بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کا جھنڈا اب زید بن حارثہ نے اٹھا لیا، وہ شہید ہو گئے، اور جھنڈا اب جعفر نے تھام لیا، ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی کاٹ دیا گیا، اب انہوں نے سینے پر اٹھا لیا، آخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں دیکھا یہ سارا منظر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتا رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد جھنڈا صحابی رسول حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے تھام لیا اور کہا کہ مسلمانوں جلدی سے اپنا امیر منتخب کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 امیر مقرر کیے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ سب نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی اور کو منتخب کر لو۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھایا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا اللہم ھذا سیف من سیوفک فانتصر بہ، اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لہٰذا تو اس کے ذریعے دشمن سے انتقام لے لے۔ بس اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے انہیں عطا کیا گیا۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا واقعہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد جنگ کی خبر دینے والا بھی پہنچ گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اطلاع ہی کی تصدیق کی۔ یہ لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کا استقبال کیا۔ بچے بھاگ بھاگ کر ان کی طرف بڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا الصبیان واحملوہم، بچوں کو سواریوں پر بٹھاؤ اور مجھے جعفر کا بیٹا تھما دو۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آگے سوار کر لیا۔ لوگ یہ کہتے ہوئے لشکر پر مٹی پھینکنے لگے ارے اللہ کے راستے سے بھاگ آئے ہو، انتم الفرارون، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتم العکارون، تم واپس پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھاگنے والے نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس غزوہ موتا کے ذریعے سے روم کا دروازہ کھلا اور اسلامی حکومت روم تک پھیل گئی، اور یہی غزوہ شامی علاقوں کی فتح اور انہیں رومیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کا سبب بنا۔ یہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عملی اقدام تھا جس کے ذریعے سے بالآخر شامی علاقوں سے رومی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس مارکے کی ہیبت نے سارے عرب کے دلوں کو ہلا دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس غزوہ موتا میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ سرزمین شام میں لڑی جانے والی اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد صرف 3000 تھی، جبکہ مد مقابل رومیوں کے لشکر کی تعداد 2 لاکھ جنگجو پر مشتمل تھی، یعنی دشمن لشکر اسلام سے 70 گنا زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ اور دیگر ساز و سامان جنگ بھی بہت تھوڑا تھا، جبکہ رومی لشکر مکمل طور پر مسلح اور دیگر جنگی ضروریات اور غذا سے مالا مال تھا۔
گویا تعداد ظاہری اعتبار سے اور مادی اعتبار سے رومیوں کا پلہ بہت بھاری تھا، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کے بلبوتے پر 6 یا 7 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں مسلمانوں نے کفار کے چھکے چھڑا دیے۔ دراصل میں مسلمانوں کے دلوں میں وہ ایمانی قوت تھی جس کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے جذبہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔